السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ایک بڑا ہی خیر اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام بہت خوبصورت ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے جو ایڈجیکٹو یوز کیا ہے وہ الحسنہ ہے۔ تو لیکن مجھے اس نام کی جس طرح سے اب سمجھ آئی، کبھی زندگی میں اس طرح اس کی معرفت حاصل کرنے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا کبھی ایسا موقع نہیں ہوا۔ اور شاید زندگی میں جیسے جیسے ایز یو گرو اولڈر، تو مجھے ایسے بھی لگا کہ شاید زندگی میں جتنا انسان کا کچھ تجربہ، کچھ واقعات، کچھ انسیڈنٹس جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی ان ناموں سے بڑی ہی مدد ملتی ہے۔ اور آج جس نام کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کی معرفت حاصل کریں گے، تو وہ ہے الفتاح۔ الفتاح، فاتح، فتح۔ فتح کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو فیصلہ کرنا اور دوسرے کامیابی۔ اب الفتاح کے بیسکلی دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اپنے علم کی بنیاد پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے رزق کے دروازے کھولنے والا۔ اور رزق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صرف کھانا پینا یا مال و دولت ہی نہیں ہوتا، اپرچونٹیز دینے والا، کھلے ہوئے در کو بند کرنے والا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کچھ در بند بھی کرتے ہیں، لیکن وہ در بند ہونا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ المغلق، بند کرنے والا، کوئی ایسا نام تو ہم نہیں دیکھتے۔ لیکن بہرحال بعض دروازے اللہ بند کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ دروازے جو بند ہو رہے ہوتے ہیں وہ کسی اور دروازے کے کھلنے کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ کوئی اس سے بہتر دروازہ کھلنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دروازے کو بند کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی در بند ہوتا ہے تو ہم کتنا اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، کتنا اس کے اوپر ڈویل کرتے ہیں، کتنا ہم ریگریٹس کرتے ہیں، کتنا ہم بار بار پیچھے کو لوٹتے ہیں، پیچھے کو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہے، الفتاح کی معرفت نہیں ہے کہ دراصل تو یہ اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہے نا در، تو ایک در بند جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اور کئی در انسان کے کھول دے۔ اب جو پہلا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ ون بائی ون دونوں معنوں کو اب ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ اپنے علم کی بنیاد پر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اور متعدد مقامات پر یہ جو نام ہے قرآن میں، یہ اس میں آیا ہے، اس معنی میں۔ مثال کے طور پر قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، سورہ سبا آیا 26۔ کہہ دو کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر وہ ہمارے درمیان سچا فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ کرنے والا، جاننے والا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ الفتاح کے ساتھ عموماً جو دوسرا پیر ہوا اسم آیا ہے وہ ہے العلیم۔
اور یہ بڑا میننگ فل ہے، یہ پیئرنگ بڑی میننگ فل ہے کہ وہ الفتاح ہے، وہ بڑا اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ العلیم بھی ہے نا، تو وہ بڑا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون سا دروازہ کب کھولنا ہے اور کس کو بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولنا ہے، کس کو کھولنے کے بعد بند کر دینا ہے، کس کو بند کر کے کوئی آلٹرنیٹ کھولنا ہے. تو یہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ اس علم کی بنیاد پر الفتاح ہے، اس علم کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. پھر اسی طرح سے سورہ الاعراف آیت نمبر 89 میں آتا ہے وَوَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. ہمارے رب کا علم ہر شے کو محیط ہے، اللہ پر ہمارا توکل ہے، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ جو انبیاء کرام تھے کس طرح انہیں اللہ کی معرفت تھی. ایک تو ان کا ہمارا فرق یہ تو ہے ہی ہے نا کہ ان پر وحی آتی تھی اور ہم عام انسانوں پر وحی نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور ایک ہمارا اور ان کا جو فرق ایمان کے لیول کا ہے، وہ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت اس طرح نہیں ہے جس طرح سے کہ ان کو تھی. اتنی ہٹ دھرم اور اتنی طاقتور اقوام، اور ان کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اس نام سے کہ یا اللہ تو الفتاح ہے، تو فیصلے کرتا ہے، تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان درست فیصلہ فرما دے. پھر اسی طرح سے اس کا جو دوسرا معنی ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ہر طرح کے رزق کے دروازے کھولنے والا، اپرچونٹیز دینے والا، مشکلوں کو آسان کرنے والا. مشکل آتی ہے، کوئی در کھلتا، مشکل آسان ہو جاتی ہے. دلوں کو کھولنے والا، دل تنگ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں بعض اوقات ایک تو کفر سے اسلام کی طرف دل کو کھولنے کی بات ہے نا، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ کا دل تنگ ہوا ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور آپ دعا استخارہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے آپ کا دل کھول دیتے ہیں، ایک دم آپ کو شرح صدر ہو جاتی ہے. تو جو شرح صدر کرنے والا ہے وہی الفتاح ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض یہ جو ہمیں بصیرت دے رکھی، معاملات کی تہ تک پہنچنا، معاملہ کھل جانا انسان کے آگے، کہ ایک حقیقت کا کھل جانا انسان کے آگے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یا لا علم ہوتے ہیں، یا اس کے بارے میں کسی کنفیوژن کا، شبہات کا شکار ہوتے ہیں، ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی ایک کسی کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ، کسی کے کوئی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ، اور وہ آپ کے سامنے پوری کی پوری تصویر جو ہے نا حق کی وہ کھول کے رکھ دیتا ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے میرے ساتھ خود یہ ہوا کہ میں کسی چیز کے بارے میں بالکل مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ فلاں لوگوں کے یہ کیا رویے ہیں، یہ کیا ایٹیٹیوڈز ہیں. اور پھر کسی کا ایک صرف چھوٹا سا ایک جملہ، اور میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ وہ جملہ کیا تھا، کیونکہ اس سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ کسی کی اوپر نہیں آتی. وہ ایک میسج تھا، یس آئی ایم دیر. اور اس میسج سے ایسی ایک پوری کی پوری حقیقت میرے اوپر واہ ہوئی اور ہر چیز کھلی کہ اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو بر وقت اپنے جو بندے ہیں ان کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے، حقیقتوں کے دروازے کھولتا ہے، شبہات اور ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے، علم کے دروازے کھولتا ہے، علم کی ڈفرینٹ اپرچونٹیز دیتا ہے. اور بعض اوقات پھر سبحان اللہ اتنی ملتی ہیں کہ انسان پھر کہتا ہے کہ اب میرے سے اتنا تو مینیج ہی نہیں ہو رہا. وہ اتنی برکتیں دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. وہ اتنے در کھولتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کس چیز میں سے گزرے ہیں. ساری زندگی کا ایک میجر پورشن ان کا کس طرح سے الزامات کی اور ظلم کی زد میں رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے ان کے حق میں ان دی اینڈ فیصلہ کیا.
اب یہ جو فیصلہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے، اپنے خالص بندے کے، اپنے مومن بندے کے، اپنے سچے بندے کے حق میں کرتے ہیں، یہ فیصلہ ضروری نہیں کہ یہ فوراً ہو جائے۔ واقعہ افک میں آپ دیکھیے سیدہ عائشہ سچی تھیں، معصوم تھیں، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا معاملہ تھا، ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا 1 مہینے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے الفتاح ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے الحکیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی تو ہیں نا، اپنے بندوں کو آزماتے بھی تو ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ واقعہ افک کے بعد مسلمانوں کے لیے کتنے در کھلے بہترین احکامات کے، حدود آئیں، پھر اسی طرح سے گھروں کی پریویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے احکامات آئے، استیزان کا حکم آیا، استیناس کا حکم آیا، کیسا کیسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعہ افک کے بعد دیا، لیکن پورے 1 مہینے کے بعد حقیقت کھلی۔ 1 مہینہ جو ہے وہ افواہیں بھی پھیلتی رہیں۔ اسی میں نا ہمیں یہ بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں فیصلوں میں دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے، یہ فوری فیصلوں والا یہ جہان نہیں ہے، تو لہٰذا دنیاوی اگر کوئی الزامات یا کوئی مشکل آئے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ حق ضرور کھولے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام الفتاح کی معرفت سے ہی ہمیں آتا ہے۔ ہم فوراً بعض اوقات ذرا سا بھی ہمیں شک پڑ جائے کہ دوسرے کو ہماری بات صحیح طور سے سمجھ نہیں آئی، یا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے، تو ہم وہ جو ایک ایشو ہوتا ہے وہ بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور ہم اپنی صفائیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے وہ ایشو ہوتا ہے کہ جس نے حل ہونا ہوتا ہے، وہ تو کہیں بیک گراؤنڈ میں ہی چلا جاتا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں رہتی، اور بالکل ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ کے اوپر بات چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل اور پورا بھروسہ رکھ کے تو معاملات کرنے چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاملہ کھول دے گا، اگر ابھی نہیں کھولتا تو کچھ دن ٹھہر کے کھول دے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں الفتاح غم کو سرور میں، جہالت کو علم کے ساتھ، گمراہی کو ہدایت کے ساتھ تبدیل کرتا ہے، بیماری کو صحت میں تبدیل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ دیکھیں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہر در بند ہو چکا ہے، ڈیڈ لاک آ گیا ہے، ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے۔ لیکن الفتاح ہمارا رب ہمارے اوپر موجود ہے، تو جس کو اس کی معرفت ہوگی وہ تو کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا کہ میں ایک ڈیڈ اینڈ پہ آ گئی، میرے لیے ہر در بند ہو گیا ہے، میرا ایک ایک کر کے ہر دروازہ بند ہو رہا ہے۔ تو یہ جو مایوس کن جملے ہیں ہماری زبانوں کے، اور ہماری، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہماری زبانیں بولتی ہیں وہ ہماری سوچ ہی کی عکاس ہوتی ہے نا، ہر چیز، ہر گفتگو جو ہے وہ سوچ ہی کی عکاس ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی فتح آتی ہے، کوئی کسی قسم کی بھی فتوحات ہیں، آپ پوری ہسٹری میں دیکھ لیجئے کہ ایک مومن جو ہے نا وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور فتح، کامیابی، وہ ایک در کھلتا ہے، پورا ایک شہر کھلتا ہے، ایک نیشن، ایک ملک کھلتا ہے، قلعے کھلتے ہیں، تو اسی کو اسی لیے فتح کہا گیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی کو پکارے اور الفتاح کی پسند کے کام کرے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کیا ہے؟ یہ صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ کے لیے ہے۔ اپیرنٹلی صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مکہ کا در بند ہو گیا، مکہ بند ہو گیا مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو کیا کچھ کھلا صلح حدیبیہ کے بعد، جو کہ اپیرنٹلی لگ رہا تھا کہ بڑی ہیوملیٹنگ ایک ہمارے ساتھ معاملہ کر دیا گیا ہے، جو کہ اہل عرب میں کبھی کسی کے ساتھ کیا نہیں، جس کا کہ قریش کو کوئی حق نہیں، اور اس کے باوجود کیا ملی؟ نصرن عزیزا، بڑی عظیم، بڑی زبردست مدد اور غلبہ
اور جو الٹیمیٹ غلبہ اور مدد تھی وہ تو فتح مکہ تھا، جو 2 سال میں ہو گیا. صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا. صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو مکہ فتح اس وقت نہ ہوتا، پھر کوئی اور حالات ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو پری کرسر بنایا فتح مکہ کا، وہ صلح حدیبیہ کو بنایا، جس وقت اپیرنٹلی در بند ہو رہے تھے لیکن حقیقت میں در کھل رہے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ مکہ فتح ہوا، وہ تو ایک الٹیمیٹ چیز تھی نا، لیکن اس کے ان بٹوین بھی آپ دیکھیے کہ در کھلے سپر پاورز کے، روم، ایران، اور اسی طرح سے مختلف ایک ایک دن میں کئی خط دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈفرینٹ مصر، بحرین، کہاں صحابہ کرام جو ہیں وہ تشریف لے گئے اور محلات کھل گئے اور وہاں پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پڑھا گیا. اور یہ سب صلح حدیبیہ کے بعد ہوا، اور اس کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امن قائم کروا دیا. 10 سال کے لیے جب قریش کی طرف سے امن ہوا، خیبر کا دروازہ کھلا. خیبر کا دروازہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے کھلا کہ یکسو ہو کر اور قریش سے بالکل ایک دفعہ بے فکر ہو کر، اس فکر سے آزاد ہو کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب کا رخ کیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ وہ ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور جو مزید امیر کرتا ہے. اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، کہ ایک یہ کہ غنی اور فقیر کرتا ہے، ایک یہ کہ بے نیاز اور بہت زیادہ دولت مند کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بند کو کھولتا ہے، کھلے کو بند اگر کرتا ہے تو کسی اور چیز کو کھولنے ہی کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، الفتاح ہونے کے باوجود کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ بھی دراصل کوئی اور دروازہ کھولنے کے لیے ہی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بادل کھولتے ہیں اور ان میں سے بارش برستی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیج کو کھولتے ہیں اور اس میں سے پودا نکلتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو کھولتے ہیں اور پودا جو ہے جو بیج سے نکلا ہوتا ہے وہ زمین سے بھی نکل آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جسم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی اوپننگز رکھی ہیں، اور ان اوپننگز میں سے کوئی ایک بھی اگر نہ ہو، حتیٰ کہ ہمارے جو سکن کے اوپر پورز ہیں، یہ اللہ ہی کھولنے والا نہیں، پورز بند ہو جائیں، ہمارا جینا دوبھر ہو جائے. آپ دیکھیں جن لوگوں کے سائنس ہوتے ہیں ان لوگوں کو سانس لینے کی کتنی پرابلم ہوتی ہے، ان کا ناک بند ہوتا ہے. آپ کا زکام میں ناک بند ہو جائے تو آپ کو کتنی پرابلم ہوتی ہے. اللہ الفتاح ہے، ہر لحاظ سے اس کو پتا ہے کہ کون کون سے در میں نے کھول کے رکھنے. ہماری آنکھوں کو دیکھیے، پورا جسم جو ہے نا وہ سکن ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی سکن ہے، اور لیکن اوپر آ کے تو پھر یہ جو آنکھیں ہیں یہ بالکل ہی ایک فرق چیز ہے. ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے کاٹ کے سکن کو اور کیسے اندر یہ میکینزم رکھا ہے، کیسے ان کو کھولا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہونٹ اور ہماری آنکھیں اور اسی طرح یہ بند ہوتی بالکل اور ہمیں ان کو کھولنا پڑتا تو پھر ہم کیا کرتے. بعض اوقات اس طرح بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کا یہ سب کچھ کھولنا پڑتا ہے، آپریٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی انسان کو کوئی دیر ہو رہی ہے، کوئی مایوسی آ رہی ہے تو الفتاح، یا فتاح یا فتاح، اے کھولنے والے، تو اللہ تعالیٰ کھولیں گے. اس کا تو اپنا حکم ہے کہ مجھے پکارو میرے اسماء الحسنی سے، فادعوہ بہا، تو وہ سنے گا. وہ کیسے نہیں سنے گا. ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قصیدہ ہے جس کو قصیدہ نونیہ کہتے ہیں، اور قصیدہ نونیہ اس لیے کہتے ہیں اس کو کیونکہ اس کا ہر جو شعر ہے نا اس کا وہ نون ہے، تو اس لیے اس کو قصیدہ نونیہ کہتے ہیں. تو اس میں وہ الفتاح کی جو وضاحت کرتے ہیں نا، میں عربی بھی پڑھوں گی تاکہ تھوڑا سا مزاج عربی والا بھی پیدا ہو ہمارا. وَكَذَلِكَ الْفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحُ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ، فَتْحُ بِحُكْمٍ وَهُوَ شَرْعُ إِلَٰهِنَا، وَالْفَتْحُ بِالْأَقْدَارِ فَتْحُ ثَانٍ، وَالرَّبُّ فَتَّاحُ بِذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَدْلًا وَإِحْسَانًا مِنَ الرَّحْمَنِ.
وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے اسماء گرامی میں سے الفتاح ہے، اور اس کے اوصاف میں فتح 2 امور پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 احکام جاری کرنا، یہ ہمارے الہ کی شریعت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام جاری کیے وہ بھی تو فیصلہ ہے نا، وہ بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہے۔ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے سچ بولنا ہے، تم نے چوری نہیں کرنی، تم نے ڈس آنیسٹی نہیں کرنی، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے ایسے جینا ہے، تم نے ایسے مرنا ہے۔ ہر چیز جو کھول کے رکھتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ اس کے الفتاح ہونے کا مظہر ہے۔ اور دوسرا معنی فتح تقدیریں جاری کرنا ہے، اور رب ان دونوں امور میں فتاح ہے، یہ رحمان کی جانب سے بطور عدل و احسان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن ہے، اور یہ ان کا عدل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الفتاح بھی ہوں۔ اس قدر یہ پازیٹیو نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور ہر نام ہی پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ شیخ عبد الرحمن سعدی ان اشعار کی تشریح میں کہتے ہیں الفتاح سے مراد ہے قاضی و فیصل، محسن اور جواد اور سخی۔ جواد بھی سخی کو ہی کہتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہر چیز کے جو دروازے کھولنے والا ہے، جو ہم نے ابھی کچھ چند چیزیں ہم نے گنی، کیا بارش، کیا بادل، کیا علم، کیا شرح صدر، کیا ہماری آنکھیں، کیا ہمارے پورز، کیا ہماری باڈی کی باقی اوپننگز، یہ سب کچھ تو یہ صرف وہ ہیں کہ جو ہم نے ایسے فنگر ٹپس پہ ہم نے گنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں، آپ یہ جو آپ کے درخت ہیں، درختوں کے جو پتے ہیں ان کے اوپر پورز ہوتے ہیں، وہ پورز نہ ہوں تو سارا نظام جو یہ ٹریز کام کرتے ہیں فوٹو سنتھسس کا، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ لنگز ہیں ارتھ کے، جس طرح ہمارے لنگز ہوتے ہیں نا کہ وہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا وہ نظام جو ہے وہ درست رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ٹریز جو ہیں دے آر لنگز آف دا پلانٹ۔ اور ان کا بیسک کیا ہے کہ ان کے اوپر جو اوپننگز ہیں، جو پورز اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ایسے اپنے آبزرویشن سے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کیا کچھ کھول رہا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اس رب کے اوپر بھرپور توکل اور بھروسہ کہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے، اگر وقتی طور پر مجھے پنچ کر رہا ہے، مجھے پینفل لگ رہا ہے، مجھے مشکل لگ رہا ہے، لیکن بہرحال اسی فیصلے کے اندر سے میرے لیے در کھلیں گے، اسی فیصلے کے اندر سے میرے لیے دروازے کھلیں گے۔ بعض اوقات کوئی انسان آپ کی زندگی سے اگر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کے لیے علم کے دروازے کھولتے ہیں، خیر کے دروازے کھولتے ہیں، نیکی کے دروازے کھولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگلے جہان تو ملا ہی دینا ہے نا اچھی جگہوں پہ انشاءاللہ، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے۔ تو لہٰذا بہت ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان جو نام ہے ان کی معرفت حاصل کرنے کی۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور بھی چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ جو کوئی دروازہ رحمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ بند بھی نہیں ہو سکتا دروازہ۔ وہ ایسا الفتاح ہے کہ یہ نہیں کہ اس نے کھولا اور کسی اور نے آ کے بند کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی رحمت کا جو ہے وہ مانگنا چاہیے، رحمت کا دروازہ کھلنے کی جو بھیک ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو اس کا ایسپیکٹ ہے الفتاح کا، آپ دیکھیے کہ قیامت کے ایک نام جو ہے وہ کیا ہے؟ یوم الفتح۔ یوم الفتح سورہ السجدہ میں آتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، کب آئے گا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینذرون، سورہ السجدہ آیا 29، کہ کہہ دو فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے جائیں گے، یعنی
قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، فتح کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، اور اس دن حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ ہوگا، اس دن جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، وہ اس دنیا میں تو ہوا ہی نہیں۔ اس دنیا میں جزوی انصاف ملتے ہیں، بہرحال کسی کے لیے کوئی دروازہ کھلے تو اس کی زندگی کے لیے کھلتا ہے نا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بس پھر اس کے لیے کوئی وہ رہ ہی نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ الفتاح ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو اتنا بڑا دن ہے وہ فیصلے کا دن ہے۔ ایک اور جو نام ہے قرآن میں آیا قیامت کا، وہ ہے یوم التغابن، تغابن کا دن ہے، غبن کا دن ہے۔ اس دن فیصلے ہوں گے کہ کس کا عمل کس کے نامہ اعمال میں جائے گا، کسی کا برا عمل دوسرے کے نامہ اعمال میں جا رہا ہوگا، کسی کا اچھا عمل کسی دوسرے کے نامہ اعمال میں جا رہا ہوگا۔ یہ سارے فیصلے اس دن صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کا یہ یقین کہ میرا رب الفتاح ہے، اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اے فتاح میرے لیے ہدایت کے دروازے کھول، رزق اور رحمت کے دروازے کھول، اور خیر کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ وہ شخص کہ اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو، وہ اپنے رب کے نور پر ہے، جو دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ ظاہر گمراہی میں ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جس کا دل کھلا ہوا ہے، خیر کے دروازے کھلے ہیں اس کے اوپر، اور جس کا دل سخت ہے اور دل بند ہے، ضیقن، تنگ ہوا ہوا ہے اس کا دل۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے، جیسے اوپر 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 جاتے ہیں تو ہائر آلٹیٹیوڈز کے اوپر آکسیجن کم ہوتی ہے تو کنسٹرکشن ہوتی ہے سانس لینے کے اندر۔ تو اسی طرح سے انسانوں کے جو ذہن کھولنے والی ہستی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور شرح صدر سے بڑی کوئی نعمت اللہ الفتاح کسی انسان کو جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بھلائی میں تبدیل کر دے کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور پھر اسی طرح سے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس فتح یعنی کھولنے کو، یہ جو اللہ الفتاح ہے جو وہ کھولتا ہے، اور خاص طور پر جو وہ شرح صدر کرتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس فتح اور شرح صدر کی کوئی حد نہیں، ہر مومن نے اپنے اپنے نصیب کے مطابق حصہ پایا ہے۔ سب سے اعلیٰ قسم میں انبیاء علیہ السلام ہے، پھر اولیاء کرام رحمہم اللہ، پھر علماء، پھر عوام، اور ناکام صرف کافر ہی ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک ہائرارکی دی ہے ہمیں کہ کون جو ہے وہ سب سے زیادہ شرح صدر پاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے انبیاء کرام کی شرح صدر تو سب سے اوپر کے رینک پر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو درجات ہیں وہ انسانوں میں سے کوئی بھی پا سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ سیدنا ابو حمید رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ دیکھیں کہ در حقیقت ہم رحمت کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی ہم کوتاہ نظروں کو کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی دنیا، ہم اپنا کاروبار، ہم اپنی دکانیں، ہم اپنے منافع، ہم ہر چیز چھوڑ کے تو ایک طرح سے ترک دنیا کر کے تو مسجد میں آ رہے ہیں، حالانکہ رحمتوں کے دروازے ادھر کھلتے ہیں۔ جتنا وقت آپ کا اللہ کے دین میں لگے گا، جتنا وقت آپ کا مسجد میں لگے گا، جتنا وقت آپ کا دین کے علم میں لگے گا، وہی وقت آپ کے لیے آپ کی باقی کی دنیاوی زندگی کو کافی ہو جائے گا۔ اس میں وہ در کھلیں گے کہ جو ویسے نہیں کھلتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ دنیا ہی کو اپنا غم بنا لیتا ہے نا، تو اس کے دنیا کے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی ہے، ایک کے بعد ایک ایشو آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک کام آ رہا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے تو دنیا اس کی باندھی بن جاتی ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ کے خود ڈھیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے میرے اللہ
میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اب دیکھیے مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے افتح کا لفظ ہے اور باہر نکلتے ہوئے افتح کا نہیں ہے. باہر نکلتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایک سوال کرتے ہیں. بہرحال فضل، رحمت، خیر سب اللہ الفتاح کے نام کے تقاضے ہیں اور اسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ سے اس عظیم نام کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی فتاح ہمارے دلوں پر صحیح ایمان اور کامل ہدایت اور پختہ یقین کے دروازے کھولتا ہے. وہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے خزانے، کرم اور نیکی کے دسترخوان بچھا دیتا ہے. وہ وسیع فضل اور نعمت والا ہے، وہی سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کہ ایک جو مفاتیح الغیب، مفتاح کنجی کو بھی کہتے ہیں. کنجی بھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ لاک کو کھولتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہی روٹ ورڈ ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہی میں آتا ہے مغیبات خمسہ، 5 جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ان کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے. مفاتیح الغیب، غیب کی 5 کنجیاں ہیں. نمبر 1 علم الساعہ، کہ قیامت کب آنی ہے اس کا علم. نمبر 2 بارش کب برسنی ہے. نمبر 3 رحم میں کیا پل رہا ہے. نمبر 4 کل کوئی جان کیا کرے گی، کوئی نفس کیا کرے گا. اور نمبر 5 کس سرزمین پر ایک نفس کو موت آئے گی. یہ سب مفاتیح الغیب ہیں اور ان کو بھی کھولنے والا صرف الفتاح ہے، صرف اللہ ہے جو جانتا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.